دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خاص عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جو بھارت دیش پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے والی سلطنت یعنی کہ مغلیہ سلطنت کے پورے اتہاس کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ نہ صرف سب سے طاقتور عورت بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس عورت کے سامنے اس دور کے مغل بادشاہ کی بھی نہیں چلتی تھی۔ یہ عورت پوری شان اور شوکت کے ساتھ پورے بھارت دیش پر راج کیا کرتی تھی۔ اس عورت کی اجازت کے بغیر اس کے دور میں پورے بھارت دیش میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا پھر بڑے سے بڑا کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ بھارت کے بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس عورت کی اجازت لینا ضروری ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اپنے دور میں راجنیتک طور پر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بہادر تھی۔ اس کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ عورت نہ صرف جنگلوں میں جا کر جانوروں کا شکار کرنے میں ماہر تھی بلکہ اس نے اپنی زندگی میں شیر کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ دوستو یہ عورت کوئی اور عورت نہیں بلکہ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ یعنی کہ جہانگیر کی سب سے مشہور بیوی تھی، جنہیں آج کے دور میں ہم سب لوگ نور جہاں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو ویسے تو بھلے ہی نور جہاں رشتے میں جہانگیر کی بیوی تھی، لیکن اگر آپ لوگ نور جہاں کے اتہاس کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی طاقت یعنی کہ پاور کو دیکھ کر یہ محسوس ہوگا کہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کے پورے سسٹم کو جہانگیر نہیں بلکہ نور جہاں ہی چلایا کرتی تھی۔ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ یعنی کہ جہانگیر نہ صرف اپنی بیوی سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی سلطنت کا پورا سسٹم بھی نور جہاں کے ہی حوالے کر دیا تھا۔ مغل سلطنت کے دور میں نور جہاں کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نور جہاں نے جہانگیر کے دور میں اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا دیے تھے۔ حالانکہ دوستو ہم سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلطنت میں سکے صرف اور صرف اسی کے نام کے جاری ہوتے ہیں جو سلطنت کے بادشاہ یا پھر سلطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر کے دور کے ایسے بہت سارے کاغذات موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغل سلطنت کے حکم نامے پر جہانگیر کی جگہ نور جہاں بھی دستخط کیا کرتی تھی، یعنی کہ مغل سلطنت میں نور جہاں کی اجازت کے بعد ہی کوئی حکم جاری ہوا کرتا تھا۔ دوستو آج کے دور میں ہم انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں میں جتنے بھی مغل دور کی بنائی ہوئی خوبصورت عمارتیں دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر عمارتوں کا ڈیزائن نور جہاں نے ہی تیار کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، نور جہاں نے بہت خوبصورت عمارتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہروں کو بھی آباد کیا تھا جو کہ آج بھی ان دونوں دیشوں میں موجود ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں نے جہانگیر کے بارے میں لکھا ہے کہ جہانگیر اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی پوری سلطنت اپنی پیاری بیوی یعنی کہ نور جہاں کے حوالے کر دی ہے، میرے زندہ رہنے کے لیے تو بس تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی شراب ہی کافی ہے۔ حالانکہ دوستو بہت سارے لوگوں نے اس بات کو جھوٹا بھی بتایا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بھلے ہی جہانگیر شراب کا شوقین تھا لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے شراب کے نشے کی وجہ سے ہی اپنی حکومت اپنی پیاری بیوی یعنی کہ نور جہاں کے حوالے کر دی تھی تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دوستو جس طرح سے نور جہاں نے اپنے دور میں پوری مغل سلطنت کو سنبھالا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نور جہاں کوئی عام عورت نہیں بلکہ حد سے زیادہ قابل اور بہادر عورت تھی۔ دوستو جہانگیر شکار کے بھی کافی زیادہ شوقین تھے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نور جہاں بھی شکار کرنے میں ماہر سمجھی جاتی تھیں، اسی لیے جہانگیر جب بھی شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو اکثر اپنی سب سے پیاری بیوی نور جہاں کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جہانگیر اور نور جہاں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کر رہے تھے، تبھی اچانک سے ایک خطرناک شیر نے بڑی پھرتی کے ساتھ ہاتھی پر سوار جہانگیر پر حملہ کر دیا، لیکن دوستو شیر اپنے حملے میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی پاس ہی میں بیٹھی نور جہاں نے اپنی بندوق کے ذریعے سے شیر کو ختم کر دیا تھا اور اس طرح سے بالکل آخری وقت میں جہانگیر کی جان بچ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد جہانگیر نے نور جہاں کا کافی زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ نور جہاں کی بہادر کی مثال اتہاس کے الٹ بھی ملتی ہے۔ ایک بار جہانگیر کے وفادار کمانڈر جس کا نام مہبت خان تھا اس نے جہانگیر کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ نہ صرف بغاوت کی بلکہ وہ جہانگیر کو اپنی قیدی بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو ایسے سنجیدہ حالت میں نور جہاں نے نہ صرف جہانگیر کو مہبت خان سے آزاد کرایا بلکہ اس کو شکست بھی دی اور اپنی مغل سلطنت کو پھر سے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا عالیشان مقبرہ جو آج کے دور میں پاکستان دیش کے لاہور شہر میں موجود ہے وہ بھی
نور جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ دوستو آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ نور جہاں کا بنایا ہوا یہ مقبرہ آج کے دور میں مغلوں کی ٹاپ عمارت میں گنا جاتا ہے، یعنی کہ دوستو اس کی گنتی مغلوں کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نور جہاں کسی شاہی خاندان سے نہیں تھی، بلکہ ان کی پیدائش تو 1577 میں قندھار شہر کے ایک عام گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے مغل اتہاس کی سب سے بہادر اور سب سے طاقتور عورت بننے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1611 میں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں کا ایک اور نکاح ہو چکا تھا، اور وہ نکاح 1594 میں بنگال کے ایک عام کمانڈر یعنی شیر افغانستان کے ساتھ ہوا تھا کہ جن کی 1606 میں موت ہو گئی تھی۔ یعنی دوستو جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں ایک بدھوا عورت تھیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے ہسٹری فورم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔